جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب ہو، معکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے۔ اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، بختاں ور ہیں میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا، وگرنہ آپ تاریخ کے اور آپ پلٹ کے دیکھیں اس بارگاہ کے اندر تو خدا کے پیغمبر بھی امتی ہونے کا اعزاز مانگتے رہے۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ نہ دانم آگلے خنداں چے رنگ و بو دارد، ہر مرغے چمنے آرزوئے ادارت۔ یار بختہ ور ہیں ہم رسول اللہ کے امت ہیں۔ یہاں تو کبھی موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، تبا حمیری خط لکھتا رہا، بحیرہ راہیں تکتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بشارتیں دیتے رہے، لیکن وہ اعزاز نہیں ملا جو اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں آنے پر ہی عطا فرما دیا۔ اور اس محبوب کا امتی ہونے کا اعزاز بخشا جسے پیدا کرنے کے بعد اعلان کیا، لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا۔ اے پیارے، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں فلک ہی پیدا نہ کرتا، تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت ربوبیتی، سنیا تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونے ظاہر نہ کرتا۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ احببت العرفا، بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی محبت، اپنی چاہت اور اپنی پہچان کے لیے اپنے نور سے اپنے سونے محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ یاد رکھنا حضور آئے سب کے بعد ہیں، بنائے سب سے پہلے گئے تھے۔ یہ بات صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، صحابی رسول نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ اب کب کا تعلق تو زمانے سے تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں تیرا سوال یہ ہے کہ نبوت کب ملی، یہ بات اگر میں اپنے انداز سے سمجھاؤں تو تمہیں سمجھ نہیں چلنی، چونکہ تو اس وقت کے بعد آیا جب تیرے باپ حضرت آدم بنے، اور میں تو آدم سے بھی پہلے تھا۔ تجھے سمجھ نہیں چلے گی، تو صرف وہاں تک پرواز رکھتا ہے جہاں تیرے باپ کی ابتدا ہے۔ اتنا سمجھ، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کنت نبی و آدم لم منجلد فی تینہ، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں تب بھی نبی تھا، جب حضرت آدم کا خمیر دھویا جا رہا تھا میں تب بھی نبی تھا، اور جب حضرت آدم
جسم اور روح کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ مجھے نبوت کب ملی؟ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، کیونکہ ہمیں پیغام دیا گیا خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ بندے کے بس کی بات ہی نہیں کہ حضور کی ابتدا اور انتہا کا پتہ چلے، بلکہ پنجابی کے لہجے میں عارف کھڑی میاں محمد بخش نے تو بات ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں نور نبی دا اس ویلے دا آدم جدو نہ ہویا اور اول آخر دونوں پاسے اے ہوئی مالک ہلویا۔ آئے بعد میں تھے لیکن میرے کریم آقا نے تخلیق سب سے پہلے پائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بنایا گیا، پیدا کیا گیا، تب کچھ بھی نہیں تھا۔ حریم ناز میں حضور کا نور سیر کرتا رہا، اور جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کی انسانیت کے اعزاز کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اٹھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو ٹکٹ کی باندھ کے دیکھتے رہے۔ جناب آدم اللہ کی بارگاہ میں گویا ہوئے باری تعالیٰ، یہ فرشتے مسلسل مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئی آدم یہ تجھے نہیں دیکھ رہے، یہ تیری پیشانی میں میرے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں۔ عرض کیا اللہ پاک پھر وہ نور مجھے بھی دکھا۔ تو وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے لے کر اللہ نے حضرت آدم کے ناخنوں میں رکھ دیا۔ انہوں نے زیارت فرمائی، چوم کے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ آج تک ہم یہی عمل کرتے ہیں، جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں چوم کر، اور کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آقا آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرا نور حضرت آدم کے ناخنوں سے لیا اور صلب آدم میں رکھ دیا، اور کریم آقا فرماتے ہیں لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہر دور میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، میری تخلیق کے دوران فطرت سے بددیانتی نہیں کی گئی۔ آج تو لوگ پاگل ہیں، بددیانت ہیں آج بھی، جو میرے کریم آقا کے والدین پہ بات کرتے ہیں، اور میں حیران ہوں کس جرت سے وہ بات کر لیتے ہیں۔ یار سادہ سی بات ہے، آپ بتائیں ہر بندے کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملے میں عمرے پہ جاؤں، وہاں اللہ مجھے غار ثور بھی کی زیارت بھی دے اور غار حرا کا دیدار بھی عطا فرمائے۔ یہ تو سب کے دل میں آرزو ہے۔ وہاں جب عمرے پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات ٹانگیں جواب بھی دے جاتی ہیں، لیکن جذبہ کھینچ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ بندہ سوچے بھائی غار ثور پہ ہے کیا، اتنی بلندی پہ ہم جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگا کے آ جاتے ہیں، تو اندر کی کائنات آواز دیتی ہے میاں صدیوں قبل میرے کریم آقا یہاں سے گزرے تھے، اور یہ وہ غار ہے جہاں رسول اللہ چند لمحے ٹھہر کے گئے تھے۔ وہ نشور وحدی نے لکھا ہے کہ چند لمحے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ میرے کریم آقا جس غار میں چلتے چلتے کچھ لمحہ قیام کر لیں، آرام فرما ہوں، یہاں سے ٹھہر جائیں چند لمحے، صدیاں بیت جانے کے بعد بھی وہ غار اہل ایمان کے نزدیک قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے۔ ان پتھروں پہ لوگ اپنی پیشانیاں ہی نہیں، اپنی آنکھوں کی پتلیاں کے رگڑ رگڑ کے آتے ہیں اور چومتے ہیں ان ذروں کو کہ میرے کریم آقا یہاں ٹھہرے تھے۔ اور جس غار میں رسول اللہ چند لمحے ٹھہر کے گزر جائیں، صدیوں تک تو وہ قابل عزت ہو۔ جس ماں کے بطن میں 9 ماہ محمد ٹھہرے ہو، وہ جہنم کیسے چلے جاتی ہے؟ یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تمہاری جرت ہے کہ تم حضور کے والدین کو معاذ اللہ جہنمی کہہ دیتے ہو۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں ہر دور میں پاک صلبوں سے
پاک رحموں میں منتقل آتا آیا ہوں، اگر کوئی پلیدی نظر آتی ہے تو وہ تمہارا قصور ہے۔ محمد عربی فرماتے ہیں میں ہر دور میں پاکیزگی کے اندر ہی رہا ہوں۔ میرے دوروں کافر تو پاک نہیں ہوتا نا، کافر پاک ہے۔ اگر آپ کو شک نہیں ہے تو ڈٹ کے بولیں کافر پاک ہے، صحیح ڈٹ کے بولیں کافر پاک ہے۔ سورہ محمد فرماتے ہیں میں پاک سلطوں سے پاک رحموں میں آتا رہا ہوں۔ آج تو بندوں کو اپنے دادے پردادے کے آگے کسی کا نام نہیں آتا، تو میرے حضور فرماتے ہیں سنو، میرا نور حضرت آدم سے چلا، چلتا چلتا ابراہیم علیہ السلام کے سلب تک آ گیا، میرا نور حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل میں منتقل ہوا، اسماعیل علیہ السلام سے حضرت نابت میں آیا، نابت سے یشجب، یشجب سے یارب، یارب سے تیرہ، تیرہ سے نحور، نحور سے عد، عد سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبد المناف، عبد المناف سے عبد الحاشم، عبد الحاشم سے حضرت عبد المطلب، عبد المطلب سے میرا نور حضرت عبداللہ میں، اور عبداللہ سے بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ کہے کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ میرے قریب اللہ فرماتے ہیں بارک اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ تھوڑا وقت ذرا مجھے زیادہ دے دیں، باتیں زیادہ کر سکوں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے ما شعرت انی حملت به ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیضتی واتانی آت وانا بین النائم والیقظان وقال هل شعرت انك حملت فكأني يقول ما ادري وقال انك حملت بسید هذه الامه ونبيها فذلك يوم الاثنين۔ حضور کی والدہ فرماتی ہیں مجھے شعور ہی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، ماں بوجھ محسوس کرتی ہے، کعبے کے رب کی قسم میں نے ایک دن بھی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ وہ لوگ جو ابھی تک دور بشر کے جھگڑے سے باہر نہیں آئے وہ غور کریں۔ فرماتی ہیں کہ ایام مخصوصہ بند ہوئے، میں نیند اور بیداری کے مابین ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا، پوچھا حال شعور تین کی حمل دی جانتی ہو آمنہ تمہارے بطن میں کچھ ہے؟ فَقَأَنِّي يَقُولُ مَا أَدْرِي، کہا اللہ کی قسم میں تو نہیں جانتی۔ کہا اِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے بطن میں امت کا سردار نبی پیدا فرمایا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے، وقت بیتتا رہا، ایک وقت ایسا آیا خرج منی نور اضاء له بعد قصور شام، میرے بدن سے نور نکلا، میں نے کچی کلی میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور یہ صرف حضور کی والدہ نے نہ کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ الشفا بنت اسد فرماتی ہیں میں حضور کی دائی تھی، یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا کہ جب حضور بطن مادر سے کائنات میں جلوہ گر ہوئے تو فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْدِ قُصُورِ شام، میں نے دیکھا مشرق سے لے کر مغرب تک نور پھیل گیا، کچی کلی میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات تو میں نے بھی دیکھے تھے۔ اللہ لوگ تو پاگل ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ کی پھوپھی کہتی ہے میں بھی موقع پر تھی۔ سنیے جب حضور پیدا ہوئے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ختنہ شدہ تھے اور دوسرا حضور ناف بریدہ تھے، آقا کریم کی ناف کٹی ہوئی تھی، نہیں تھی۔ اچھا آپ کو ذرا آسانی کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ناف کیا ہوتی ہے؟ ناف ایک ایسی انتڑی ہوتی ہے جس کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچے کو ماں کے گندے خون سے خوراک دی جاتی ہے۔ ہر ماں کے پیٹ میں، ہر ماں کے پیٹ میں ہر بچے کو، وہ ماں بادشاہ کے محل میں رہنے والی ملکہ ہو یا فقیر کی جھونپڑی میں رہنے والی ایک غریب عورت،
اللہ ہر ماں کے پیٹ میں ہر بچے کو خوراک ایک طریقے سے عطا فرماتا ہے، اللہ کے نظام میں فرق نہیں ہے۔ اب جس راستے سے خوراک ملتی ہے میرے محبوب کا تو وہ راستہ ہی کٹا ہوا تھا، نہیں تھا۔ باری تعالیٰ تو اپنے محبوب کو بطن مادر میں خوراک کیسے دیتا رہا؟ فرمایا پہلے بتایا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ میں اپنے رسول کو وہاں کیسے پالتا رہا جہاں کے۔ اچھا ایک اور بات یاد ہے، جب حضور پیدا ہوئے نا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور دہنی جانب کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے۔ حالانکہ اب 15 صدیوں کے فاصلے پہ ہمیں پتا ہے، شریعت بتاتی ہے سجدے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ تو پاک نہیں ہوتا۔ لیکن میرے حضور آتے ہی سجدے میں گر گئے، وہ تو صاحب شریعت ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ کیسے سجدے میں گئے، پاک تو نہیں تھے؟ مسکرا کے فرمایا پگلے میرے اکیلے کی بات کرتا ہے، میں تو پاک تھا ہی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری برکت سے اللہ نے روح زمین کو ہی پاک فرما دیا تھا، پوری روح زمین پاک ہو گئی۔ اب کچھ دن گزرے تو یہ نور پھر اماں حلیمہ سعدیہ لے گئی۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر بصری میں لکھا کہ جب قاضی حضرت اماں حلیمہ حضور کو لے کر قبیلہ بنو سعد گئیں تو کچھ دن بعد دائیاں جمع ہو کے آئیں، بلکہ میں بات مختصر کر دوں۔ زہری صاحب فرماتے ہیں سب دائیاں حلیمہ نو حیرت نال پوچھ دیا نے کتھوں لے کے آئی ہیں دلدار بڑا سونا۔ انہوں نے جواب دیے بغیر حضور کی جانب اشارہ کر دیا، کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخذناہ، اللہ کی قسم جب سے یہ چراغ میرے گھر آیا ہے دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو بھائی سنیں، آنے بھیجنے والا خدا کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، میں نے تمہارے پاس کیا بھیجا؟ جس کو شک نہیں وہ بولے کیا بھیجا؟ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث تو نہیں صحیح کہہ دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کیا بھیجا؟ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بھیجا، آنے والا کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، میں اللہ کا نور بن کے آیا۔ والدہ کہتی ہے خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا۔ دائی کہتی ہے میرے صحن میں نور کھیلتا رہا۔ بیوی کہتی ہے فتبینت الابرہ بشعاع نور وجہ ہی، میں چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت سے گمشدہ سوئی کو ڈھونڈ لیتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ان الرسول لنور، اللہ کی قسم رسول اللہ نور ہے۔ وہ بھیجنے والا کہتا ہے میں نے نور بھیجا، آنے والا کہتا ہے میں نور بن کے آیا۔ والدہ کہتی ہے میرے بطن سے نور نکلا، دائی کہتی ہے صحن میں نور رہا، بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہا، صحابہ فرماتے ہیں ہماری مجلس میں نور رہا۔ میں صرف ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے، ابھی میں 15 صدیوں کے فاصلے پہ نہیں آیا۔ او بھائی جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں نور آیا، جس نے نہیں دیکھا اس نے قلم پکڑا اور بڑا جی چاہا کہ میں بھی کچھ لکھوں، لیکن سمجھ نہیں چلتی چونکہ دیکھا نہیں تھا، منظر سامنے نہیں تھا۔ عشق نے ڈھارس بندائی، کہا کچھ نہ کچھ تو لکھ دو۔ سادی کہتے ہیں پھر میرے عشق نے میرے قلم سے لکھالا، میں نے لکھا بالا گل اولادے کاشفت تو جاوے سنت جمیع، تین مصرے لکھے چوتھا سمجھ ہی نہیں آیا، میں سو گیا، پچھلا پہر ہوا۔ اللہ اکبر، میری یہ آنکھ لگی تھی کہ مقدر کی آنکھ جاگ اٹھی۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرماتے یار ساتھی اتنی سوڑی بات لکھتے لکھتے ادھوری چھوڑ گیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بندہ نواز آگے سمجھ نہیں چلی۔ فرمایا اٹھ ذرا دوبارہ پڑھ، مجھے سمجھ چلے کیا پڑھتا ہے۔ حضور نے دوبارہ اٹھایا، شیخ سادی فرماتے اٹھ کے میں نے پھر پڑھا بالا گل اولابے، پڑھو یار بالا گل اولابے، واپس سے کہو کاشفت تو جاوے، پھر کہو حسنت جمیع۔ میں یہاں پھر چپ کر گیا۔ حضور نے فرمایا آگے بول صلو علیہ۔ یاد رکھیں آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، اس ربائی کے 3 مصرے شیخ سادی نے لکھے، چوتھا میرے حضور نے لکھا ہے، اور اس کی قبولیت کی باقی دلیلوں کے ساتھ یہ سادہ بات یہ ہے وہ بھائی ہمارے پنجاب کے پنجابی کو ڈب کی پنجابی نہ آتی ہو، شیخ سادی کی یہ عربی کی ربائی اسے بھی آتی ہوتی ہے، اور اتنی پیاری۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر
ہم ذوق سے پڑھیں تو میرے اندر کا ایمان کہتا ہے کہ یہ ربائی قبر میں ہمارا ساتھ دے جائے گی. تو بھائی قبر میں 3 سوال ہوں گے ہر بندے سے. پہلا سوال فرشتہ کرے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے ہم جواب دے کے کہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہ بھی گیا تو جواب ہوگا فیصلہ نہیں. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کرے ہم کہیں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. یہ دیا بھی تو جواب ہے، فیصلہ نہیں. فیصلہ تیسرے سوال پہ ہوگا جب میرے اور آپ کے حق وہاں جلوہ گر ہوں گے. فرشتہ اشارہ کر کے پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ او بھائی علماء بیٹھے ہیں معاف نہیں کرتے، یہ ماضی کا معنی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اب تیرا کیا خیال ہے. کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا. آج اگر ہم محبت سے بولیں گے ہو سکتا ہے فرشتے کو کہہ دے میاں ہٹ، ہم کہتے ہوتے تھے بالا دل اور نابے، ہم کہتے تھے کشفت تجادے، ہماری زبان بولتی تھی حسنت جمیعو صلو علیہ. میرا اندر تو مچل کے کہتا ہے کاش فرشتے کو پنجابی آتی ہو. ہم اسے کہے بھائی پنجابی بول، لہجہ پیر میر علی شاہ صاحب سے لے لیں گے. ہم کہیں گے ہم تو کہتے ہوتے تھے مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دی لال، کالی زلف تے اگ مخمور کی ہند مد بریاں. اس صورت نو میں پھر کو اس صورت نو میں منظر ہوگا جب حضور سامنے ہوں گے تو ہم کہیں گے آپ کہتے تھے اس صورت نو میں. جب پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا نا تو دل سے آواز آئی میر علی تیرے کیلے کی جان تو نہیں ہے. پھر کہا نہیں میر علی جان آنکھاں کے جانے. پھر دل میں بات آئی میر علی ہمسائے سے پوچھ، تیرے ہمسائے میں بریلی کا تاجدار بولتا ہے آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پھر بول کے کہتے ہیں میر علی نہیں سچا کھان تے رب دی میں، سچا کھان تے رب دی میں اس شان کو شانا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما. اور یار میرے کریم آقا نے کائنات کو اپنے نور سے کتنا منور کیا، پوری کائنات کو. صحابہ تو فرماتے ہیں اذا ضاحک یتلالہ فی الجدر، حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا. میں ابھی ظاہری نور کی بات کر رہا ہوں کہ پوری کائنات میں میرے حضور کے آنے سے اجالا پھیل گیا، بلکہ پوری کائنات عرب کے لوگ جو جہالت کے گڑھوں میں تھے، جو حضور کو دیکھ لیتا تھا اس کے سینے میں ایمان روشن ہو جاتا تھا. اگر میں دوسری جانب آ جاؤں تو گیلانی صاحب نے قلم توڑ دیا، اگر آپ کی سمجھ جملے آ جائیں اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں. گیلانی صاحب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. جب حضور آئے تب تو لوگ شکل و صورت کے انسان تھے، انسانیت سے تو واسطہ ہی کوئی نہیں تھا. آپ مجھے اپنے ضمیر سے فیصلہ کر کے بتائیں جو بندہ اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے زمین بوس کر دے وہ انسان ہوتا ہے؟ جو اپنی ماں کو منڈی بیچنے چلا جائے وہ اسے انسان کہلاتا ہے؟ یہ تو میرے حضور نے آ کر بتایا. اس باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدبخت بیٹی زمین میں گاڑنے کے لیے اللہ نہیں دیتا. یہ تیری بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی. نہیں سمجھ چلی تو میں بتاتا ہوں پھر بات کرنا. میرے حضور فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ دنیا میں راضی کرنا چاہے اسے بیٹا دیتا ہے، جس پہ خود راضی ہو جائے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے. کیوں کہ بیٹی اللہ کی، اور کہو بیٹی اللہ کی. اس لیے میرے حضور نے فرمایا جس نے 2 کو جنم دیا، جوان کر کے شادی کر دی، وہ میرے ساتھ جنت میں یوں جائے گا جیسے محمد کی اپنی ہوتی ہے. یہ رشتہ. اور اس باپ اس بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالی. کاؤ پگلے ماں منڈی کا سودا نہیں، یہ تو اللہ کی محبت کا پیارا سا روپ ہے، یہ تو خدا کی رضا کا مظہر ہے، یہ تو وہ دولت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، تیری جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. یہ میرے حضور نے ہمیں رشتوں کا تقدس بتایا، رشتوں کا گلدستہ فروغ کے حضور نے دیا. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہیں کہ ایک ٹیچر کلاس میں بچوں کو پڑھاتے کہنے لگے کہ کسی کے پاس جنت کی مٹی ہے، سارے خاموش ہو گئے. جنت پہ تو مرنے کے بعد جائیں گے تو وہاں کی مٹی ملے گی.
خیر طلباء خاموش تھے، استاد بھی چپ ہو گئے، چھٹی ہو گئی، دوسرا دن آیا، کلاس لگی، استاد پھر کلاس میں آئے، پڑھانے لگے تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہو گیا، استاد جی کل آپ نے جنت کی مٹی مانگی تھی، کہا ہاں، کہا میں لے کے آیا ہوں، بیٹا کہاں سے لائے ہو؟ کہا ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے کہ جنت ماں کے، اور یار یہ رشتے بھولیے نہیں، میرے حضور نے جو بتائے، ہماری بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کا تقدس بھول گئے ہیں۔ حضور نے بتایا بیٹی اللہ کی، ڈر گئے ہو؟ بیٹی اللہ کی کتنی نہیں ہو رہا بولے، بیٹی اللہ کی، ماں کے قدموں تلے باپ جنت کا۔ اچھا ساری زندگی ہم لوگ پیروں کے پاس جا کے صرف دعا کرانے کا مزاج رکھتے ہیں، یہ درباروں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں۔ میں ویسے پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میرے بھی پیر صاحب ہیں، میں بھی درباروں پہ جاتا ہوں، لیکن ہمیں ساری زندگی یہ بات یاد ہی نہیں آئی جنت گھر میں ہے، قبولیت گھر میں ہے۔ تو بھائی دربار پہ دعا کرے، قبول کرے نہ کرے مالک کی مرضی، پیر صاحب دعا کرے قبول کرے نہ کرے خدا کی مرضی، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں میں محمد گواہی دیتا ہوں سگا باپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اللہ گھر کرتا ہی کوئی نہیں۔ کبھی تجربہ کریں، اپنے گھر جائے، سارا دن محنت کرنے والا باپ شام کو جب لوٹ کے گھر آتا ہے تو آپ صرف 5 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے اپنے باپ کے پاؤں دبا کے دیکھیں، خدا کی قسم جو دل سے دعا نکلے گی وہ اللہ کے عرش تک چلی جائے گی۔ یہاں ہم دعا کیوں نہیں کراتے؟ ان رشتوں کی قدر کرنے کا نام دین تھا جو ہم بھول گئے۔ یہ دین ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ناروں کا نام دین ہے، یا یہ جو میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں ان کا نام دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے محدود کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان رشتوں کو بھول گئے کہ جو حضور میں بیٹی اللہ کی رحمت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، جب وہ بہن تمہارے گھر کی 4 دیواری کی خیرت ہے، بیوی تمہارے دل کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یتیم دردی کا بوجھ نہیں ہے، یتیم وہ بچہ ہے جس کے ساتھ آپ تھوڑا سا پیار کر دیں، محمد کے کندھے سے کندھا ملا کے جنت میں جائیں گے۔ باتیں حضور نے بتائی تھی دین کو سمجھنے کے لیے، ہم بھول گئے ان کو، اور ہم نے معذرت چاہتا ہوں صرف نعروں تک دین مکمل کر دیا نا۔ اور نعرے بھی کیا ہیں؟ یہ نعرے نہیں ہوتے، میں تو کہتا ہوں یہ دعوے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں، یہ دعویٰ ہے، نعرہ نہیں ہے۔ اور ساری زندگی بھی آپ لوگ اور میں تسبیح پکڑ کے کہیں ہم غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں، قیامت والا دن دیکھ کر حضور کہے میرا ہے ہی نہیں، کیا پلے بچے گا؟ مزہ یہ نہیں ہے کہ میں غلامی کی رٹ لگاؤں، مزہ یہ ہے کہ میں غلامی والا ایسا کردار ادا کروں، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا۔ اور کبھی حضور ایسا کہہ دے نا، کبھی تصور کریں میرے جیسے بندے کو کہہ دے نکمے کو کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، تو میں لوگوں کو آوازیں دے کر بتاؤں کہ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ یہ کردار ایسا ادا کریں کہ حضور کہیں کہ میرا غلام ہے۔ ہمارا عشق تھوڑا اور جوش مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ نعرے کے بغیر آپ کی آواز نہیں نکلتی، میرا دل کرتا ہے میں نعرہ لا ہی دیں۔ اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ آواز دیں گے؟ جواب پورا ہوگا۔ سنی تو ویسے نعرے کے ببر شیر ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں موت بھی قبول ہے، آپ کہنا غلامی رسول میں، اور جب تک میں نہ کہوں ہاتھ نیچے نہیں کرنا، کرو موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، داڑھی بھی قبول ہے، امامہ بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، سچائی بھی قبول ہے، حیا بھی قبول ہے، پاکیزگی قبول ہے، ماں باپ کی خدمت بھی قبول ہے، قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے، ہمسائے کا حق بھی قبول ہے، حلال کا رزق بھی قبول ہے۔ ایمان سے بتائیں جس بندے کو اتنا کچھ قبول ہو اسے موت مانگنے کی ضرورت ہے؟ تو بھائی موت سے پہلے قبول کرنے کے لیے بہت کچھ تھا جو ہم نہیں کرتے،
اور جو اتنا کچھ قبول کر لے اسے موت نہیں آتی. ہمارے بابوں نے بتایا تھا عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئے شور بلے شاہ آسانی مرنا گور پہ آ گئی. وہ مرتے ہی نہیں جو رسول اللہ کے غلام ہیں. آپ نے غوث پاک کو دیکھا ہوا ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے, داتا علی اجمیری کو دیکھا ہے. اچھا ہم نے دیکھا بھی نہیں, صدیاں بیت جانے کے بعد آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد عربی کے غلام تھے. انہوں نے موت نہیں مانگی, دین قبول کیا تھا. اچھا علامہ اقبال کا میں نے حضرت پڑھا کہ وہ جب آخری دنوں میں تھے نا, بیمار ہو گئے علامہ اقبال, تو اپنے یاروں کو بلا کر نصیحت فرماتے ہیں. فرماتے جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کے کتبے پہ میرا شعر لکھ دینا. کیا لکھنا؟ میری قبر کے کتبے پہ لکھ دینا, مدحت شاہ دین کا ثمر دیکھ لو. مدحت شاہ دین کا ثمر دیکھ لو, دیکھنے والوں میری قبر دیکھ لو. بعد مرنے کے بھی زندہ جاوید ہوں, نسبت مصطفیٰ کا اثر دیکھ لو. مرنے جو رسول اللہ کے غلام ہوتے. یار غلام جو ہوں, جو دین قبول کر لیں, ہو غلام دین قبول کریں, انہیں موت نہیں آتی. اور دین اتنی عزتیں دیتا ہے, دین یہ نہیں سوچتا کہ جو میرے پہ عمل کرتا ہے جس نے مجھے قبول کر لیا ہے, دین یہ نہیں سوچتا کہ مجھے قبول کرنے والا رنگ کا کالا ہے. دین یہ نہیں سوچتا کہ مجھے قبول کرنے والا ذات کا حبشی اور پیشے کا غلام ہے. دین اتنی عزتیں دیتا ہے قبول کرنے والے کو کہ وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے, قدموں کی آہٹ جنت تک جاتی ہے. آئیے میں اور آپ دین قبول کریں. دین تو پھر میرا مالک دنیا میں بھی عزت دے گا, کل قیامت کے دن بھی سرخری عطا فرمائے گا. علامہ اقبال نے سارا دین چھوڑ کے جو پیغام تھا وہ ہمارے سامنے رکھ دیا, خدائی آواز لگا کر بتایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی راہیں عطا فرمائے. جو باتیں میری زبان سے نکلی آپ کی سمجھ آ گئی, دعا ہے اللہ میرے جملوں میں اثر بنا کے دلوں میں اتار دے اور ہمیں عمل کی راہیں عطا فرما. میں چونکہ ہڑپ پہ پہنچنا ہے عشاء کی نماز کے وقت, تو قاری صاحب کی